السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے چوتھا ضمنی موضوع ہے معاہدہ بیع، خرید و فروخت کا معاہدہ۔ اللہ تعالیٰ خود خریدار ہے۔ آیت نمبر 111 112 بڑی اہم آیات ہیں، ان کو دیکھیے گا کہ ان اللہ اشترا کہتے ہیں خریدنے کو، مشتری کو ہوشیار باش جیسے اعلان کیا جاتا ہے کہ خریدار ہوشیار ہے۔ من المومنین، مومنین سے، انفسہم ان کی جانیں، و اموالہم ان کے مال، بین لہم الجنہ جنت کے بدلے میں۔ تو اللہ کہتا ہے اور پھر وہ کرتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ و یقتلون و یقتلون۔ تو اللہ نے کہا یہ وعدہ جو ہے سچا، تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، قرآن میں یہ شروع سے آ رہا ہے، ہر شریعت میں رہا ہے کہ اللہ نے جانیں مومنین کی اور ان کا مال خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اچھا، اللہ کو پتہ ہے یہ بزنس مائنڈیڈ ہے انسان نا، کاروبار کرتا ہے کہ فائدہ کیا ہوگا، یہ سود کیوں چلتا ہے، باقی ساری چیزیں کہ فائدہ کیا ہوگا، ہر چیز میں اسٹاک ایکسچینج کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، ہر کمپنی جتنا فائدہ نقصان، تو انسان بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنی جان تو چلی جانی ہے، اور زندگی کی سب سے بڑی محافظ خود موت ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی محافظ یہ موت اپنے وقت پہ آنی ہے، اس جگہ پہ آنی ہے، جیسے آنی ہے، جن حالات میں آنی ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم گر گئے، کچھ لوگ جب ہیروشیما پہ ایٹم بم گرا تابکاری سے بچنے کے لیے ناگاساکی چلے گئے، تیسرے دن وہاں بھی گر گیا، اور کچھ لوگ ہیروشیما سے ایٹم بم سے بچے، ناگاساکی وہاں سے بچے۔ ابھی پچھلے سال بندہ فوت ہوا ہے جو جاپان میں، جو دونوں جگہ سے بچا تھا۔ تو موت اپنے وقت پہ آنی ہے۔ اچھا، یہ آنی ہے تو اللہ کو اگر بندہ بیچ دے کیا ہے، اور پھر مال بندہ مرنا ہے، مال تو اس کا رہنا نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ زندگی تک یہ نہ ہو، بلکہ زندگی میں بھی کیا کر لے گا، جتنا زیادہ مال ہے وہ اتنی اس کی خوراک کم ہے، اتنا اس کے مسئلے کم ہے، اتنی نیند اس کی کم ہے، اتنا سکون کم ہے۔ تو اللہ اس سے کہتا ہے کہ جنت کے بدلے میں، اور کتنا بڑا سودا ہے کہ اللہ کہتا ہے جنت وہی سے لو اور کیا کرو، اپنی جان اور مال دو، کرو کیا، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون، اللہ کی راہ میں سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو اور اسی میں مارو، اسی میں مرو، اور یہی وعدہ تورات انجیل قرآن میں سب جگہ ہے، یہی کچھ ہے۔ اچھا، یہی بات نا سورہ صف 61 نمبر آیت، اس کی آیت نمبر 10-11 میں بھی آ رہی ہے، اس کو بھی دیکھیے گا ضرور کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو میں تجھ کو بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں ایک عذاب دردناک سے دوزخ سے نجات دے دے۔ اب اللہ کہا تجارت کرو میرے ساتھ، کیا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو کیا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لڑو اللہ کی راہ میں، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، اور کیا ہے یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ پھر اللہ کیا کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے گناہ، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا باغوں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ستھرے گھروں میں اور بسنے کے باغوں کے اندر۔ تو یہ بڑی مراد ہے۔ تو اللہ نے تجارت کی بات کی، یہاں بھی سودے کی بات کی ہے کہ انسان بزنس مائنڈیڈ ہے، کہتا ہے تجارت کرو میرے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا کہ دو مجھے اپنی جان اور مال۔ اچھا، لینی وقت پر ہے، جنگ سے بندہ گھر میں بیٹھا مر جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اور پھر آگے کیا ہے، یہ سارا کچھ کن کے لیے، یہ جو اللہ نے تیسرا نمبر پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ سے معاہدہ مومنین موجودہ خوبیوں کے معاہدے کن کے ساتھ ہے، کن کی خوبیاں کیا کیا ہونی چاہیے۔ 112 میں اللہ نے یہ 7-8 خوبیاں بڑی واضح طور پہ بتائی ہیں۔ پہلی خوبی کیا، تائبون، توبہ کرنے والے ہوں، غلطی ہوگی ہے تو اس کے واپس پلٹانا ہے، توبہ کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے۔ پھر عابدون، بندگی کرنے والے ہیں۔ یہ عبد جو ہے یہ عبادت سے بڑی چیز ہے، عبادت نماز روزہ حج کا یہ اپنی جگہ یہ باتیں کرنی ہے، لیکن بندگی بندہ بن جانا ہے۔ بندہ ہوتا ہے غلام، عبد کیا ہوتا ہے، غلام، عبداللہ اللہ کا غلام، عبدالرحمن کا غلام۔ غلام کیا ہوتا ہے، جس کی مرضی کوئی نہیں ہے، جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ تو ہر وقت ہر حکم میں، تجارت میں، معاشرت میں، معیشت میں، معاملات میں، وعدوں میں، ہر جگہ پہ اللہ کے حکم کی پابندی کرنا بندگی ہے۔ پھر حامدون، تیسری کیا ہے، شکر کرنے والے ہیں، سائحون، پھر برائیوں سے بے تعلق رہنے والے ہیں، اور راکعون، رکوع کرنے والے ہیں، ساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اور ان سے پھر آگے آمرون بالمعروف ہے، اور نیک بات کا حکم کرتے ہیں۔ اچھا، اور ونہون عن المنکر، بری بات سے روکتے ہیں۔ یہ روکنے والے پہلے نیک بات اپنے میں لائیں گے اور بری بات اپنے سے نکالیں گے، پھر ہی روکیں گے نا۔ سورہ صف میں یہ کہ کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ بات ہے تم وہ باتیں کرو جو کہتے ہو کرو، کہو جو کرتے نہیں، پہلے خود میں کرو۔ اور وبشر المومنین، اور خوشخبری سنا دے ایمان والوں کو۔ تو یہ ایسے مومنین کے لیے یہ 7-8 صفات ہے، ان کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ معاہدہ ہے
جنت لو. اب یہاں جنت جس کو مل جائے معاہدہ ہو جائے, اللہ لکھ کے دے رہا ہے کہ, اور مسلسل دے رہا ہے کہ بھی قرآن میں سے پہلے بھی انجیل اور توریت میں کہ یہ میرے اور یہ صفات اپنے ہمیں پیدا کرنی ہے. 111 112 آیات کو دیکھے, انشاءاللہ بڑی خوبی پیدا ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.